مائدہ آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہاں سے لے کر 5 آیات تک اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 مضامین ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے یہود و نصارہ اور کفار کو اپنا دلی اور قلبی دوست نہ بناؤ، اور اس کے بعد چند آیات دوسرے مضمون سے متعلق ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو دوست بنانے سے منع کیا جا رہا ہے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ دین سے پھر جائے اور مرتد ہو جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو بھی اللہ اور اس کے دین کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ ان کے بدلے میں ایسی قوم لے آئیں گے کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور آگے بھی کچھ اور ان کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ اور تیسرا مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ جب اوپر یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کر دیا تو اب مسلمانوں کے دوست کون لوگ ہوں گے، یا بالفاظ دیگر اسلامی برادری کون سی ہوگی، تو اس کو فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اہل ایمان ہے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ تو یہ اسلامی برادری ہے، یہ تمہاری دوستی کے زیادہ مستحق ہیں، ان سے تعلق اختیار کرو، اور یہود و نصارہ سے اور ان کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد یہود سے کچھ معاہدے کیے تھے۔ اس میں یہ معاہدہ تھا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور تم ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، اور جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے گا تم اس کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے، اور جو تم سے لڑے گا ہم اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ لیکن یہودی جو تھے وہ تو سازشی فطرت رکھتے تھے، اس معاہدے پر پورا نہیں اترے، اور انہوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو ایک خط لکھا، اور اس میں ان کو اپنے قلعے میں آنے کی دعوت دی تاکہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اس بدعہدی کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک دستہ ان کے مقابلے میں بھیجا اور ان کو سرزنش فرمائی۔ تو جو مخلص صحابہ تھے وہ تو ان آیتوں کے نزول کے بعد جو اس موقع پر اتری تھی، انہوں نے علی الاعلان یہود و نصارہ سے برات کا اعلان کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ہمارا تو خیال یہی ہے کہ مسلمانوں کا یہ غلبہ چند دن کا ہے، انجام کار یہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر غالب آئیں گے، تو ہمیں یہود و نصارہ سے بگاڑنا نہیں چاہیے، ان سے تعلق خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپس میں انہوں نے یہ مشورہ کیا اور مسلمانوں کے سامنے یہ بات ظاہر کی کہ ہم ان یہود و نصارہ سے جو تعلق رکھتے ہیں یہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں ان سے کچھ قرضہ مل جائے گا، کچھ مال مل جائے گا، کچھ امداد آ جائے گی، تو اس سے ہم اپنی مشکلات میں کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، تو ہم یہ اپنی قوم کے فائدے کے لیے ان سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا یہ پول بھی ان آیتوں کے اندر کھول دیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور ان منافقین کے نفاق کو ظاہر فرمائیں گے۔ ایک مسلمان کے غیر مسلم کے ساتھ 4 قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، اس تفصیل کو بھی جاننا ضروری ہے۔
پہلا تعلق جسے موالات کہا جاتا ہے. موالات کا معنی دلی دوستی، دل سے کسی غیر مسلم کو اپنا دوست بنانا اور اس کو اپنا رازدار بنانا، یہ تو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے. اس آیت میں اسی سے منع فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ، قلبی دوست نہ بناؤ، منع کر دیا گیا. موالات بالکل کسی صورت میں جائز نہیں. دوسرے تعلق کی قسم ہے جس کو مدارات کہتے ہیں. مدارات کا معنی ظاہری طور پر اچھے اخلاق سے پیش آنا اور کچھ اس کی ظاہری خاطرداری کر لینا. یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو تعلق ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط کے ساتھ غیر مسلموں سے یہ تعلق رکھا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں مسلمان اپنے سے ضرر کو دور کرنے کے لیے یہ تعلق قائم رکھے. مثلا کسی جگہ پر مسلمان مغلوب ہے، یہود و نصارہ غالب ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا تعلق قائم نہیں کریں گے تو وہ ان کو تکلیف پہنچائیں گے. تو اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ مدارات کی پہلی شرط ہے. اگر یہ پائی جائے تو پھر اس کی اجازت ہے. تو جس کو ہم یوں کہیں گے کہ اپنے آپ سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے لیے غیر مسلموں سے مدارات کا تعلق قائم کرنا جائز ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ خود ان کافروں کا کوئی دینی نفع ہو، یعنی اگر مسلمان ان کفار کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو ان سے متاثر ہو کر یہ کافر بھی اسلام کے قریب آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. اگر یہ شرط پائی جائے تو بھی مدارات کا تعلق قائم کرنا جائز ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر یہ مہمان بن کر آئیں تو اسلام مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور اکرام کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ان مہمانوں کے اکرام کے لیے ان سے ظاہری اچھے اخلاق سے پیش آنے کی اجازت ہے. یہ عام طور پہ 3 شرطیں ذکر کی جاتی ہیں: اپنے آپ سے نقصان کو دور کرنے کے لیے، یا ان کو نفع پہنچانے کے لیے، یا کسی مہمان کے اکرام کے لیے. مدارات کا تعلق کافروں سے قائم کرنا جائز. تیسری قسم کا تعلق ہے جسے کہتے ہیں مواسات. مواسات کا معنی ہوتا ہے ہمدردی اور غم خواری. ہمدردی اور غم خواری تو انسانیت کے ناطے ہوتی ہے، تو یہ تمام کفار کے ساتھ جائز ہے سوائے ان کے جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوں، لڑتے ہوں، جن کو حربی کافر کہتے ہیں. لڑنے والے کافر جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، حملہ کرتے ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کا تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں. بقیہ اس کے علاوہ جتنے بھی کفار ہیں ان سب کے ساتھ ہمدردی کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اور چوتھی قسم کا تعلق ہے معاملات کا، مالی لین دین کا. اس کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے: ہر وہ معاملہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے تو وہ کافروں کے ساتھ ناجائز ہے، اور وہ معاملہ جن سے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان نہ پہنچے تو ایسا معاملہ ان سے کرنے کی اجازت ہے. اب اس میں ایک کافر قادیانی بھی آتے ہیں. قادیانیوں کے ساتھ معاملات کو علماء نے حرام اور ناجائز لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی اپنی مصنوعات سے جو ان کو نفع حاصل ہوتا ہے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی محنت میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ان سے مسلمانوں میں قادیانیت کا پرچار کرتے ہیں. اس لیے ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا حکم ہے. اس میں شیزان ہے اور دیگر بہت سی چیزیں ہیں، اس کی فہرست بھی مل جاتی ہے. تو مسلمان کی دینی حمیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے بدباطنوں اور دشمنوں کی مصنوعات کا وہ بالکل بائیکاٹ کرے. یہ 4 قسم کے تعلقات ہیں، ان کی یہ تفصیل میں نے مختصراً عرض کر دی. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی کسی تہوار کے موقع پر ان کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا، اگر وہ ان کے اس دن کی عظمت کی نیت سے ہو تو یہ کفر ہے. ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہندوؤں کا جو مذہبی ایک تہوار ہے وہ ہولی ہے، دیوالی ہے. اگر کوئی مسلمان اس موقع پر کسی ہندو کو
ان کے اس دین کی عظمت کی نیت سے کوئی ہدیہ چاہے چھوٹا سا ہی ہو ان کو دے گا، کوئی گفٹ دے گا، تو یہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر بغیر کسی عظمت کی نیت کے ایک تعلق کی بنیاد پر کہ میرا پڑوسی ہے، میرے محلے میں رہتا ہے، یا میرا وہ پارٹنر ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس پہ وہ اس کو دے رہا ہے، تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ جیسے عیسائیوں کا تہوار آتا ہے کرسمس کے نام سے، اس میں عیسائیوں کو ان کے اس دین کی عظمت کے ساتھ کوئی ہدیہ پیش کرنا کفر ہے۔ اگر نکاح ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، لیکن بہت سے مسلمان ان مسائل سے ناواقف ہونے کی بنا پر ان کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں، اور ان کے مذہبی دنوں کے اندر ان کے ساتھ لینے دینے کا معاملہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ یہودی کا دوست ہے، عیسائی کا دوست ہے، یہ مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر آج کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم یہود و نصارہ سے دوستی کر کے، معاہدے کر کے کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ اس کا خیال ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی یہودی کسی مسلمان کا دوست ہو یا کوئی عیسائی کسی مسلمان کا دوست ہو۔ مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن یہودی مسلمان کا یا عیسائی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، پس بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ شدید وعید اللہ نے ذکر فرمائی، یعنی اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ حدیث شریف کی روح سے من تشبہ بقوم فهو منهم، من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی افراد قوت کو بڑھائے، جو کسی کافر قوم کے مجمع کو بڑھائے، جو کسی کافر قوم کی مشابہت اختیار کرے، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہو، یعنی کل قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا، یا وہ اس کا عمل ان کے مشابہ ہے، یہ بہت غلط کر رہا ہے، اسلام کے تقاضے کے خلاف کر رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ اس بات کی سمجھ اللہ اپنے فرمانبردار بندوں کو دیتے ہیں، ظالموں نافرمانوں کو اللہ اس بات کی سمجھ نہیں دیتے۔ اگر آج کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، ان کی دوستی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ سمجھ لیں قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے وہ ظالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ایسی چیزوں کی ہدایت نہیں کرتا، ان باتوں کی سمجھ نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو ان آیتوں کے نزول کے بعد جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے تو علی الاعلان یہودیوں سے برات کا اعلان کر دیا، تعلق ختم کر لیا، لیکن منافقین کا کیا حال تھا؟ اللہ فرما رہے ہیں پس اے مخاطب تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، نفاق کی، شک کی، یسارعون فیہم، وہ دوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں، یہود و نصارہ کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم تو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی زمانے کی گردش نہ آ پڑے، ہمیں زمانے کی گردش اور مصائب کے آنے کا خطرہ ہے، اس لیے ہم ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہماری مشکل میں یہ ہمارے کام آئیں گے، ہمیں مالی فنڈ فراہم کریں گے، اس سے ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں فعسى اللہ، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ ان یأتی بالفتح، فتح کو لے آئے، یعنی جیسے منافقین سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ عارضی ہے، کافر انجام کار غالب آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ اللہ مسلمانوں کو کامل فتح نصیب کر دے، او امر من عنده، یہ اللہ اپنے پاس سے کوئی خاص امر لے آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس امر سے مراد منافقین کو رسوا کرنا ہے، ان کے نفاق کے پردے کو چاک کرنا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی بتلایا کہ فلاں فلاں منافق ہے، اور آپ کو اس کا علم ہوا اور آپ پہچاننے لگے کہ یہ منافق ہے، اس کے دل میں کفر ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو یہ اللہ لے آئے اپنے پاس سے کوئی خاص حکم، پھر یہ ہو جائے اس چیز پر جس کو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا شرمندہ، دلوں میں جو کفر و نفاق چھپایا ہے۔ یہ جیسے ابھی تفسیر میں بات ذکر ہوئی کہ دل میں وہ یہ سمجھتے تھے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، یہودی غالب آ جائیں گے،
لہٰذا ہمیں ان سے تعلق رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں ان سے کچھ مالی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس باتوں کو جو انہوں نے دلوں میں چھپایا ان قریب یہ اس پر شرمندہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان ہدایات اور احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ جملہ بیماران کو شفا، صحت، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے محرومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری جائز خواہشات کو غیب سے پورا فرما، ہر مشکل کو حل فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔